خواتین حضرات، 23 مارچ کے حوالے سے، یوم پاکستان کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات. میں آپ کا میزبان شمون ہاشمی. سلسلہ جاری ہے گفتگو کا. جی چاہتا ہے کہ اس مرحلے پر ذرا پاکستان کی تحریک، پاکستان کی ترقی، پاکستان کے قیام اور پاکستان کی تعمیر میں اس طبقے کا ذکر بھی کر لیا جائے کہ جس نے اگر آدھے سے زیادہ بوجھ نہ اٹھایا ہوتا تو شاید پاکستان اپنی ترقی کے سفر میں، اپنی بقا کے سفر میں وہاں تک بھی نہ پہنچتا جہاں آج پہنچا ہوا ہے، اور وہ کردار ہے پاکستان کی عورت کا. ہم جانتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو جس سمے لاہور میں قرارداد پاکستان کے ضمن میں مسلمانان ہند کا عظیم الشان اجتماع تھا، اس میں خواتین کی کوئی کمی نہیں تھی. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت کی آل انڈیا مسلم لیگ میں خود جناب قائد اعظم نے محمدی بیگم کو پاکستان مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کی جو مرکزی مجلس عاملہ تھی اس کا رکن بھی مقرر کیا تھا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ساری تحریک میں بھلے وہ محترمہ فاطمہ جناح ہوں، بھلے رانا لیاقت علی خان ہوں، بھلے وہ سغرا بیگم ہوں، کئی ایسی خواتین ہیں کہ جن کا کردار ہمارے سامنے آیا ہے. اور پھر تعمیر پاکستان میں ہر ایک روز، ہر ایک صبح پاکستان کی عورت نے کھیت سے کھلیان تک، دکان سے دفتر تک اور دفتر سے کارخانے تک اپنی محنت کا پسینہ بہایا ہے. تو تب پاکستان کی ترقی کا یہ سفر چل پایا ہے. آج کی اس نشست میں ہم نے جن دو خواتین کا انتخاب کیا ہے وہ میرے لیے اس لیے بہت دلچسپ ہیں کہ جو روایتی سا ہمارے خیال میں پاکستانی عورت کا ایک تصور ہے کہ یا تو اسے ماہر امور خانہ داری ہونا چاہیے یا اسے ماہر تعلیم ہونا چاہیے، ایک اچھی نرس بھی ہو سکتی ہے، اور بہت ہوا تو وہ ماہر آرائش گیسو دراز ہوگی، بیوٹیشن ہوگی. نہیں، اس سے بہت بڑھ کے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں پاکستان کی عورت نے اپنا سکہ نہ منوایا ہو. ہم نہ ماننا چاہیں تو اور بات ہے، لیکن بھلے وہ ڈاکٹر ہما شفیق ہوں یا سمرین خان ہوں، ایسی کامیاب عورتیں پاکستان کی ہیں کہ خود یہ جی چاہتا ہے کہ اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر کریں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا اور سمرین آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ مولیکولر بائیولوجسٹ ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، ولایت سے کیا ہے، آپ ایک بہت نامور تعلیمی ادارے میں بطور ڈائریکٹر ہیں اور آپ اس بڑے حساس شعبے میں ریسرچ کر رہی ہیں. سب سے پہلے تو بتائیے شعبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ موقع دیا. اور 23 مارچ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ احساس ہونا دل میں، یہ ریئلائزیشن ہونا کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں، کیونکہ اس دن سے ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے دل میں آزادی ڈال دی تھی. اور آپ عورت کی بات کر رہے ہیں، عورت مرد کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کے امور خانہ داری کے ساتھ ساتھ امور ماہر تعلیم بھی ہوتی جا رہی ہے اور ہر فیلڈ میں آگے بڑھتی جا رہی. اس کا ہم سب پراؤڈلی جو ہے پریزنٹ کرتے ہیں. میں جہاں بھی جاتی ہوں ایز اے میڈیکل سائنٹسٹ، ایز اے میڈیکل ریسرچر، سو جب پاکستان کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے تو لوگ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ وومن ہے، یہ پاکستان سے آئی ہے. صرف ویسٹ میں نہیں ہے، پاکستان میں بھی ایسی خواتین اب آ گئی ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے اس طرح بڑھتے جائیں گے. میری جو فیلڈ ہے وہ فیلڈ ہے مولیکولر بائیولوجی کی. مولیکولر بائیولوجی میں جینیٹکس آتی ہے، بائیو کیمسٹری آتی ہے، بائیولوجیکل سائنسز کے ایسے شعبے ہیں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ تو ڈیلی روٹین میں ایسا چلتا جا رہا ہے. ہم اگر ہیومن باڈی کو دیکھیں تو ہم کھانا پینا کرتے ہیں. آپ نے امور خانہ داری کا کہا، ایک خاتون کا کام ہے کہ وہ ایک ایسی گھر میں کھانے وغیرہ بناتی ہے، ایسی خوراک کا خیال رکھتی ہے اپنے بچوں کا، ہسبینڈ کا. تو اس نے خیال رکھنا ہے، اس نے ایسی چیزیں گھر میں پکانی ہیں کہ اس سے جو ہے بچوں کی صحت بھی نہ افیکٹ ہو، گھر بھی اسی طرح آرام سے چل رہا ہو. اور اگر دیکھا جائے ایز اے مولیکولر بائیولوجسٹ، وہ بھی یہی کام کر رہا ہے لیب میں. اچھا، کھانا پکاتی ہیں؟ ہم لوگ ایسے کھانے بنا رہے ہیں جس سے ہم لوگ اس کھانے پکانے میں ہماری جو ریسرچ ہے وہ آگے گلوبلی پریزنٹ ہو رہی ہے. اب کھانے پکانے سے مراد یہ ہے کہ ہم سٹیم سیل ریسرچ کر رہے ہیں.
بیسکلی جو گھر میں کام ہو رہا ہے وہی لیبارٹری میں ہی کام ہو رہا ہے، بڑے نفاست کے ساتھ، بڑے کھلے ہاتھوں کے ساتھ، بڑی آزادی کے ساتھ ہم اس چیز کو آگے کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں۔ اچھا، اسٹیم بایولوجی میں ہوتا کیا ہے؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف وجوہات کی بنا پہ انسانی جسم میں نئی بیماریاں کیا آ رہی ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک بہت موقر ادارے میں جو بایو جینیٹک انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ تھا، اس نے نائٹ بلائنڈنس، جو عام طور پہ ہمارے یہاں خیال ہی نہیں کیا جاتا تھا، اور بچوں میں اودائی، اب یہ مختلف قسم کی چیزوں کی وجہ سے، ابھی جیسے کووڈ ہمارے ہاں ایک ساری دنیا میں وبا پھیلی، یہ انسانی خلیوں پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اس کا کیا تدارک ہونا چاہیے، اس کے اوپر آپ ریسرچ فرماتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتلائیے کہ کتنی خواتین ہیں جو اس شعبے کی طرف آ رہی ہیں، اور ہم نے تو یہ دیکھا کہ گائنیکالوجی ہو یا ڈاکٹری میں تو بہت بچیاں ہماری آگے آئی ہیں، لیکن یہ ریسرچ کا ایک بہت ایڈوانس شعبہ ہے، اور یہ ایک بڑی خوشکن آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ حیرت کی بات ہے کہ پاکستانی عورت ایسی انٹریکیٹ فیلڈ میں بھی ہے۔ تو پریشانیاں کیا آئیں فیلڈ میں؟ پریشانیاں بہت آئیں، کیونکہ یہ ایک اسٹرگلنگ فیلڈ ہے۔ جب بھی ایک نیشن آگے بڑھتی ہے تو اس نیشن کو چلانے والے پروفیشنلز ہوتے ہیں، یا وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہوتے ہیں، میڈیکل ریسرچرز بیسکلی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ان پروفیشنلز کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ہم میڈیکل سائنس کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں سرجنز ہی آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں، ایگزیکٹلی جو آپ نے گائنیکالوجی کی بات کی۔ اگر آپ اسٹیتھوسکوپ ضرور ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب کا، ورنہ تو پھر نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ جو سارے سرجنز ہیں، یہ علاج جو کر رہے ہیں، ان کے پاس جو مریض آ رہے ہیں، جو بیماریاں لے کر آ رہے ہیں، اب ان کو ریسرچ کی طرف تشخیص ہوگی، ان کی تشخیص ہوگی تو بات بنے گی، اور وہ تشخیص کے لیے میڈیکل ریسرچ لیبارٹریز پاکستان میں بن چکی ہیں، اور میڈیکل سائنس کی دنیا میں عورت آ کے اس کو آگے لے کے چل پڑی ہے۔ آپ نے انسانی خلیے کی بات کی، اب جو بیماریوں کو لے کے چلتے ہیں ڈاکٹرز، ان کے مائنڈ میں جو تشخیص آتی ہے وہ بلینڈ بنا ہوا ہے میڈیکل ریسرچرز کا کلینیشنز کے ساتھ۔ یہ تو بلینڈ بہت پہلے کا بن چکا ہوا ہے، پاکستان میں بھی یہ انٹروڈیوس ہو چکا ہوا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ کلینیشنز خود میڈیکل ریسرچرز بن رہے ہیں، یہاں تک سائنس ترقی کر چکا ہے، اور یہ چیز پاکستان میں چل رہی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ریسرچ نئی آتی ہے، جیسے کوئی بھی کلینیشنز ہیں، ہم ان کے ساتھ انٹروڈکشن کرتے ہیں، وہ ہمیں کوئی ریئر ڈیزیز کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم وہ ریئر ڈیزیز کی جانچ پڑتال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بیماری کیوں آئی تو کہاں سے آئی، ٹھیک ہے، اور کتنے % یہ انکریز ہو رہی ہے، ہماری پاپولیشن میں آئی ہے یا ہماری پاپولیشن سے کہیں باہر سے انکریز ہوئی ہے۔ جیسے آپ نے کووڈ کی بات کی نا، کووڈ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب کووڈ نے مینیپولیشن شروع کر دی ہے سیلز کی، کئی ویریئنٹس آ رہے ہیں، ایگزیکٹلی اس کے ویریئنٹس آ گئے ہیں، اور اس کے ویریئنٹس آگے مزید جو ہیں انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں سیلز کے اندر۔ تو اب پہلے وہ لنگس کو کر رہے ہوتے تھے، اب وہ سب آرگنز کے ساتھ شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہیومن کا امیون سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ امیون سسٹم اپنے آپ کو اس کے بارے میں اس سے بلڈ اپ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہی بلڈ اپ کر رہا ہے۔ اس کی ریسرچ کون کر رہا ہے؟ اس کی ریسرچ ہم میڈیکل سائنٹسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتنی خوشکن بات ہے نا، کہ مطلب ایک طرف تو یہ پریشانی کہ اچھا ایک نئی بیماری آ گئی ہے، اور ہر روز ایک عام خیال یہ ہے کہ آپ ذرائع ابلاغ کے کسی بھی ذریعے کی جانب جائیں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، تو ایک دہلا دینے والی خبر ہوتی ہے، لیکن ایک there is a brighter side of the picture as well، کہ اگر مشکل آ رہی ہے تو اس کا سدبات کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور بالکل یہی پاکستان کی کہانی ہے۔ ہر نیا دن ہم آگے بڑھے ہیں، مشکلیں آئیں، لیکن مجھے جو سب سے خوبصورت بات ڈاکٹر صاحبہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسی ریزیلینٹ قوم ہماری ہے، اس قوم کے اوپر جنگ مسلط ہوئی، اس کے اوپر ثانیہ ڈھاکہ جیسی مشکل آئی، بیماریاں آئیں، زلزلہ آیا، لیکن ہر ایک مرحلے سے ہم مزید سرخرو ہو کے باہر نکلے، ایز اے نیشن ہم مزید متحد ہوئے، اور یہ جو سائیکل کا پہیہ چلا ہے پاکستان کا، سمرین نے خود سائیکل پہ بیٹھ کے چلا لیا ہے۔ سمرین، خواتین و حضرات، پاکستان کی نیشنل
سائیکلسٹ ہیں, پاکستانی ٹیم میں ہیں, خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرتی ہیں, اور یہ کہیے کہ ایک ننھی منی سی سمرین میں پورا پاکستان سمایا ہوا ہے کہ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے, خیبر پختونخوا کی ٹیم کو آپ نمائندگی کرتی ہیں, اور جو آپ اس کو باقاعدہ اپنے پروفیشن کے طور پہ چلا رہی ہیں وہ یہاں اسلام آباد میں چلا رہی ہیں. کیسی ہیں سمرین آپ؟ میں بالکل ٹھیک, اس بہت چھوٹی سی زندگی میں کیا کیا کر لیا آپ نے؟ بس اللہ کا شکر ہے جتنا ہو سکتا ہے. جیسا کہ آج کے دن سے اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی, 23 مارچ کا دن, اور ہمارے جو لیڈرز کی اتنی محنت اس کے پیچھے تھی, تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیڈرز ہی ہماری انسپریشن ہونے چاہیے. جس طرح سے انہوں نے دن رات محنت کی اور اپنے خواتین کو بھی ساتھ رکھا اور لے کے چلے اور ایک آزاد ملک ہمیں دیا, تو آئی تھنک کہ ہم سب کی پھر رسپانسبلٹی ہے کہ ایز انڈیویجول ہم اپنا کس طرح سے رول ادا کرتے ہیں. اور آپ سائیکلسٹ ہیں, مجھے آپ کو دیکھ کے ایک بڑا دلچسپ سا واقعہ یاد آ رہا ہے, وہ میں آپ کو ضرور سنا دوں. پاکستان کے قیام کے بعد جب بہت زیادہ مہاجرین پاکستان آئے اور ڈاکٹر صاحبہ وہ زیادہ تر کراچی آئے, تو بیگم رانا لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان جناب لیاقت علی خان کی زوجہ تھیں, اور جتنا افواہ اور بزنس ویمن, یہ سارا جو سوشل سیکٹر میں خواتین کا آنا ہے, سب بیگم رانا لیاقت علی خان کا ہے. رانا لیاقت علی خان اس کو سپروائز کر رہی تھیں کہ یہ جو ہمارے مہاجرین کی بستیاں ہیں, ان میں پانی پہنچے, ان میں کھانا پہنچے, ان کے بچوں کی ایجوکیشن ہو, اور جتنی خواتین ہیں کراچی کی وہ اس کو سپروائز کریں. اور ایسے میں دیکھا گیا کہ پانی ایک بستی میں نہیں پہنچ رہا تھا. سو بیگم صاحبہ نے کراچی میونسپلٹی سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس باؤزر تو ہے, ڈرائیور کوئی نہیں ہے. سو ڈاکٹر صاحبہ نے بیگم صاحبہ نے نئی بچیوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کسی کو ڈرائیونگ آتی ہے, اور ایک نوجوان لڑکی نے کہا کہ مجھے ڈرائیونگ آتی ہے. وہ خاتون روزانہ پانی کا باؤزر بھر کے, بڑا 1947 کا زمانہ ہے, اس میں بڑا ٹرک ایک لڑکی چلا رہی ہے, اور وہ روزانہ مہاجرین کی بستی میں پانی پہنچاتی تھی. اس لڑکی کا نام نصرت اصفہانی تھا, جو بعد میں بیگم نصرت بھٹو ہوئی. سو یہ وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں اپنے عمل سے دکھلایا کہ دے کین چینج دا ورلڈ. بائیں اسی طرح سے جیسے سمرین تمام مشکلات کے باوجود خنجرہ پاس تک سائیکل چلا کے گئی ہیں. وہ کیا واقعہ ہے سمرین؟ یہ ایسا تھا کہ ایک یو کے سے ٹیم آ رہی تھی جو کہ اس ٹرپ کو کرنا چاہتے تھے, ایکسپلور کرنا چاہتے تھے گلگت سے خنجراب تک, اور انہوں نے اس کا نام رکھا ٹور دی سلک روٹ. اچھا. تو یہ ایکچولی پاکستانی نژاد لوگ ہی ہیں جو وہاں پر ایک بہت اچھا چیریٹی کام کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ کولیبریشن ہوئی, پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے, تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے کیا. وہاں سے 9 لوگ تھے اور ہم یہاں سے 10 لوگ تھے. اور ان میں کتنی خواتین تھیں؟ اس میں اکیلی خاتون تھی. اکیلی خاتون؟ اچھا, کوئی ڈر نہیں لگا؟ ڈر نہیں لگا. اصل میں بہت عرصے سے میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو بس وہ ایک ڈٹرمنیشن تھی اندر کہ بس کرنا ہے, تو وہ کر دیا. تو گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی روک ٹوک نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, بچی کیسے جائے گی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. الحمدللہ گھر والوں نے ہمیشہ سلام سپورٹ آپ کیا. کے والدین کو کہ جنہوں نے یہ اعتماد کیا اپنی بچی. ایسے ہی تو دیکھیے تبدیلی آئے گی نا. ایگزیکٹلی. ہم اپنی بچیوں پہ اعتماد کریں گے, انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیں گے, اینڈ دے کین چینج دی ورلڈ. تو اچھا, پھر کیا ہوا رستے میں؟ اتنا اونچائی پہ, پہاڑوں کے درمیان, خطرناک رستے, نیچے پانی, کھائی ہو گیا. اور ہمت بھی تھی, ڈٹرمنیشن بھی تھی, اور وہاں کا کچھ ماحول ایسا تھا کہ لوگ وہاں کے بہت سپورٹیو ہیں. تو وہ مطلب آپ کو جو ہے نا, مطلب وہ فیل نہیں ہونے دیتے کہ آپ انکمفرٹیبل ہوں یا آپ کہیں سے ان سیف فیل کریں. تو وہ تو ایک فیکٹر تھا ہی نہیں. باقی جو اپ ہل تھا تو وہ ہماری بائکس, ہماری روڈ بائکس تھیں, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اور ظاہر سی باتیں, تھکتے بھی تھے تو رستے میں رکتے بھی تھے. تھوڑا پاکستان دیکھا, بہت خوبصورت پاکستان کے لوگ دیکھے. ہنزا تو از دا آئیڈیل پلیس ٹو لیو, یو نو, کہ ایک خواب ہے کہ وہاں جا کے بندہ گھر بنا لے اور وہیں رہ جائے. تو اس طرح سے ہے. اور تھکتے ہیں, بہت تھکتے ہیں. از اے ڈیڈلی یو نو جرنی. آپ کے مسلز جو ہے نا وہ سور ہو جاتے ہیں. خنجراب پاس سے میں 2-3 کلومیٹر دور تھی. مجھے یاد ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ میں پہنچنے والی ہوں اور میں پہنچ نہیں پا رہی ہوں, بیکاز شدید ہیڈ ونڈ ہوتی ہے اور آپ کے لیے ایک پیڈل کرنا بھی جو ہے نا چیلنج ہوتا ہے.
اور لاسٹ مومنٹ پہ میرے بیک پہ جو ہے نا ایک مسل میرا بالکل پل ہو چکا تھا جو مجھے وہ 2 کلومیٹر نہیں کرنے دے رہا تھا. دین ون آف دا سائیکلسٹ سپورٹڈ می, اس نے کچھ تھیراپی سے ذرا مجھے کچھ ریلیکس کیا, اینڈ دین آئی کورڈ دیٹ ڈسٹینس اینڈ لٹرلی آئی واز کرائنگ. میرے آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں نے جو ڈریم دیکھا تھا وہ میں نے کر لیا ہے الحمد للہ. ماشاء اللہ, کیا اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب 2 باتیں سمرین نے بڑی خوبصورت کی. ایک تو اس نے یہ کہا کہ رستے میں لوگ بہت سپورٹیو تھے, بہت تو سپورٹ. جو ایک ہمارے ہاں مس نارمل ہے کہ باہر نکلے گی بچی تو لوگ تنگ کریں گے, یہ کریں گے, ایسی بات نہیں ہے. سوسائٹی, یہ معاشرہ عورت کی عزت کرنا جانتا ہے. اس معاشرے نے عورت کی تکریم کی ہے, اور اگر ہم اس معاشرے پہ اعتبار کریں اور اس معاشرے کا ہاتھ تھام لیں تو تبدیلی ممکن ہے. آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ کہ جس میں آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ نہیں اب نہیں ہوگا, بٹ دین یو ڈیڈ اٹ؟ نہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عورت اور بچی جو ہے باہر نکلتی ہے اور پھر اس کو سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ چاہیے, اللہ کا شکر ہے کہ ایک تو میری فیملی بہت اسٹرانگ تھی, انہوں نے مجھے بہت اسٹرانگلی سپورٹ کیا. میں خود اندر سے پھر ایک, آپ نے جب 23 مارچ کی بات آ رہی ہے نا, وہ آزادی کی بات آ رہی ہے, وہ آزادی ہمارے اندر بلٹ ان ہو گئی ہے. ہم ایک اسٹرگلنگ نیشن ہے. ایز اے جینیٹک انجینئر اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے جو جینز ہیں نا بہت اسٹرگلنگ جینز ہیں. پاکستانی قوم کے جینز بہت اسٹرگلنگ ہے. انوائرمنٹ از افیکٹنگ دا جینز. وہ ہم نے آزادی کے جو اسٹرگل تھی, جو بھوک پیاس تھی, جو ہمارے آبا و اجداد نے سہی ہے, وہ جینز پہ افیکٹ کر گئی ہے. ناؤ وی آر اسٹرانگ نیشن. اور اب ہم یہ ریئلائز کریں نا کہ ہم اسٹرانگ نیشن ہیں, تو مرد ہو عورت ہو سب باہر نکل کے برابر کام کرے اس آزادی کے ساتھ, تو ان کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. میرا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ پازیٹیو رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے مجھے ہمیشہ پازیٹیو لوگ ملے ہیں. نیگیٹو لوگ جب بھی ملے ہیں میں نے خود ہی سائڈ مار لی ہے کہ مجھے لگتا ہے یہاں میری دال نکلنے والی, میں خود ہی سائڈ پہ ہو. اچھا, ایسے موقع آئے ہیں کہ میں خود ہی اکیلی پریشان ہوئی ہوں, روئی ہوں, مجھے فیل ہوا ہے کہ مجھے کسی نے کیا ہے سپریس, لیکن میں نے اپنے آپ کو خود ہی آگے بڑھایا, میں نے خود ہی اپنے آپ کو آگے چلایا. آپ 2 لڑکوں کی ماں ہیں. جی. آپ کے ہسبینڈ کا رویہ وہ کیسے دیکھ رہا ہے اپنے پیرلل ایک انتہائی اکمپلشڈ اور ایک انتہائی کامیاب عورت کو, اور آپ آگے 2 لڑکوں کو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ وہ اپنی جنریشن میں ایک کامیاب عورت کو کیسے تسلیم بھی کریں گے, اس کو لے کے چلیں گے بھی؟ آپ نے ہسبینڈ اور فیملی کی اب بات کی ہے تو میں یہ بتا دیتی ہوں کہ ہماری جو ہے نا, ہم لوگ ساتھ ساتھ اکٹھے چل رہے ہیں. لولی. ہم چاروں کو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں. میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا اسٹرانگ انٹریکشن, بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. میرے ہسبینڈ کے ساتھ پہلے فرینڈ شپ کا ریلیشن ہے, بعد میں باقی ریلیشن چل رہے ہیں. ہی نوز می ویری ویل کہ میں نے کس طرح آگے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. آئی نو ہم ویری ویل کہ ان کا ایٹیٹیوڈ اس معاملے میں کیسا ہوگا, میرا یہ ڈیسیجن ان کو افیکٹ کرے گا نہیں کرے گا. اف آئی نو کہ میرا یہ ڈیسیجن ان کو افیکٹ کر رہا ہے, میں خود ہی نہیں آگے کروں گی. تو میرے بچے مجھے اسی طرح ہی مولڈ کر کے میرے ساتھ چل رہے ہیں. انہوں نے کبھی مجھے اس طرح ڈسٹریکٹ نہیں کیا, میں نے کبھی ان کو اس طرح ڈسٹرب نہیں کیا. ہماری جو دوسرا, میں نے آپ سے جب پہلے بات کری تھی پھر تو میں یہی بات کری تھی کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. اب ہمارے بچے بڑھ رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں, ہم ان کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. کچھ پیرنٹس کا ہے ماننا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ موبائل نہیں دینا یا 2 گھنٹے سے زیادہ موبائل نہیں دینا. آپ یہ دیکھیں کہ موبائل میں وہ کون سے ایسے پازیٹیو اپلیکیشنز ہیں جو آپ کے بچوں کو پازیٹیولی افیکٹ کر رہی ہیں. آپ اس چیز کو پروموٹ کریں اور اس کا ایک ٹائم سیٹ کریں. آٹومیٹکلی بچہ, برین ہے نا, ہیومن بینگ ہے, نیچر ہے, تھکے گا, ضرور تھکے گا, لیکن وہ ایک اس کے مائنڈ میں ایک لرننگ آئے گی پازیٹیو رسپانس کے ساتھ. تو اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے, اس کو آپ نے روکنا نہیں ہے. بچوں کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں جتنا آگے بڑھتے جائیں گے, آپ کی نیشن اتنا ہی اسٹرانگلی آپ کے ساتھ رہے گی. نیشنز کی میں نے پہلے بات, ایک چھوٹی سی بات اور کروں گی کہ نیشنز چل رہی ہے پروفیشنلز کے ساتھ. تو ڈاکٹرز انجینئرز تو ہیں, اب آئی ٹی پروفیشنلز بہت آگے کی طرف بڑھے ہیں. ایک مختلف تاثر پاکستان کی عورت کا ہمارے سامنے آ رہا ہے, جس میں پاکستان کی عورت نہ صرف یہ کہ وہ میدان میں آنے سے نہیں گھبرا رہی ہے, بلکہ وہ ایوریسٹ کی چوٹی پر بھی پہنچ رہی ہے. وہ ویمن کرکٹ ہو یا سائیکلنگ ہو, وہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی شناخت ہے. ہم محض اپنی بچیوں کو کہیں
چادر اور چار دیواری کے پیچھے گما نہیں رہے ہیں، بلکہ وہ مائکرو بایولوجی کا فیلڈ ہو، وہ آئی ٹی کا فیلڈ ہو، جتنی نئی چینجنگ نینو ٹیکنالوجی اور یہ جتنے نئے فیلڈز ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عورت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. آپ دونوں خواتین کا بہت شکریہ. دامن وقت میں قلت ہے. خواتین حضرات، پاکستان کا جھنڈا اس وقت کے جب انگریز سامراج کی دہشت سے بڑے بڑے سورما کانپتے تھے، تو ایک نوجوان طالبہ سغرا بیگم نے لاہور کے سیکریٹریٹ پہ بڑی آب و تاب کے ساتھ لہرا دیا. اس کو ڈر کوئی نہیں تھا. پاکستان کی عورت کو معلوم ہے کہ اسے ترقی کے اس سفر میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. وہ اگر اپنے گھروں کی چار دیواری میں بہت خاموشی سے امور خانہ داری سر انجام دے رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ اس معاشرے کے سب سے بنیادی جو بلاک ہے گھر، اس کو سنبھالے کھڑی ہے. یہ بہت سے بلاکس ہیں جن کا بوجھ پاکستان کی عورت نے تنہا اپنے سر پہ اٹھایا ہے، تبھی پاکستانی معاشرے کا یہ مینارہ تعمیر ہوا ہے. آج پاکستان کی فارمل لیبر فورس میں اگرچہ صرف 20% خواتین ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کی انفارمل اکانومی جو 400 بلین کی ہے، اس کا 81% بوجھ عورت نے اٹھا رکھا ہے. کھیت کھلیانوں میں اپنے ہاتھوں سے روئی چننے والی عورت، وہ عورت کہ جو اینٹیں اپنے سر پہ رکھے ہوئے عمارتیں بنا رہی ہے، وہ عورت کہ جو بھیڑ بکریاں چرا رہی ہے، وہ عورت کہ جو سیالکوٹ میں فٹ بال سی رہی ہے یا حیدرآباد میں چوڑیاں بنا رہی ہے، ہر ایک وہ عورت پاکستان کی ترقی میں برابر کی شریک ہے. اس سیگمنٹ سے اجازت، اور ہم ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں.